ایک ایسے ہی حرام خور کے گھر میں چور آیا، اور چور نے جب تجوری کھولی تو تجوری کے اوپر لکھا تھا ان اللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ چور نے ساری تجوری صاف کر دی اور وہ لائن جو لکھی تھی اس کو مٹا کے وہاں پہ لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو آپ کے لکھنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، آپ کے مکان کی بنیاد کیا ہے اگر حرام کی کمائی پر وہ مکان بنا ہے۔ اور میں نے کہیں بڑا اچھا جملہ پڑھا تھا کہ بہن کی جائیداد کھا کے، بہن کی وراثت ڈکار کے بھائی تیسرا حج کرنے جا رہا ہے۔ آج ایسے بھائی بہت آپ کو ملیں گے، بہن کی وراثت ڈکار گئے، باپ مر کے گیا اور باپ نے جو ترکہ چھوڑا، جو مال چھوڑا۔ اور یہ جملہ سن لو، نماز میں تو اختلاف ہے، روزے کے مسائل میں اختلاف ہے، حج کے مسائل میں اختلاف ہے، مگر وراثت کے مسائل میں بہت معمولی اختلاف ہے، نہ کے برابر اختلاف ہے۔ آپ اہل حدیث عالم سے فتویٰ پوچھیں وہی سیم جواب ملے گا، حنفی عالم سے فتویٰ پوچھیں سیم جواب ملے گا، آپ دیوبندی عالم سے فتویٰ پوچھیں سیم جواب ملے گا۔ وراثت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وراثت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، اور قرآن میں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جو اس کا النگھن کرے گا، جو اس کو توڑے گا، جو اللہ کی حدوں کو فراموش کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تیسرا حج کر رہا ہے بھائی اپنے بہن کی جائیداد کو ڈکار کر کے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، اگر گھر کو دینداری والا گھر بنانا ہے تو گھر کی بنیاد صحیح ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اے ایمان والو، دو طریقے کے گھر ہیں، ایک گھر اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اور ایک گھر حرام چیز کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ ایک گھر ایسا ہے جو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہے اور گر کر کے جہنم میں جانے والا ہے۔ تو بتاؤ اے ایمان والو کہ دونوں گھر میں کون سا گھر زیادہ بہتر ہے، کون سا گھر زیادہ اچھا ہے؟ اللہ کو آپ کا عمل چھوٹا ہو مگر خالص ہو، اللہ کو خالص عمل پسند ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ لوگ مسجدوں میں حرام کی کمائی کا پیسہ دے دیتے ہیں۔ ارے اتنا شعور تو 1400 سال پہلے مکہ کے کافروں کو بھی تھا، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، حرام کاروبار کرتے تھے، وہ رنڈی کی اجرت بھی لیتے تھے، شراب کا دھندا بھی کرتے تھے، سود بھی لیتے تھے، مگر جب خانہ کعبہ کی تعمیر وہ کرنے لگے تو انہوں نے حرام کا ایک پیسہ انہوں نے خانہ کعبہ میں نہیں لگایا۔ اتنا شعور اور احساس ان کو تھا میرے پیارے سمجھے۔ تو حرام کی کمائی کی بنیاد پہ گھر نہیں ہونا چاہیے۔ ہزاروں سال پہلے اللہ کا ایک بندہ مکہ کی سرزمین پر اپنے بیٹے کو لے کر کے خانہ کعبہ بنا رہا تھا۔ اس خانہ کعبہ کے اوپر کوئی ریشمی کپڑے کا غلاف بھی نہیں چلا تھا، وہ سیمنٹ کا دور بھی نہیں تھا، وہ چھڑ کا دور بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ پتھروں کو اٹھا اٹھا کے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ سوچو میرے بھائیو، بلڈنگ میٹیریل کے حساب سے بات کی جائے، خوبصورتی کے حساب سے بات کی جائے تو آج کے خانہ کعبہ کی طرح وہ خانہ کعبہ نہیں تھا، مگر غور کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی ادا کتنی پسند آ گئی۔ باپ مستری کی طرح کام کر رہا ہے، بیٹا لیبر کی طرح کام کر رہا ہے، باپ خانہ کعبہ کی دیوار کھڑا کر رہا ہے اور بیٹا پتھر لا کے اپنے باپ کو دے رہا ہے۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، یہ دونوں نبی، یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اللہ نے اس کا منظر قرآن نے کھینچ دیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وہ لوگوں یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، اور دونوں باپ بیٹے کی زبان پر کوئی اپنی بڑائی نہیں تھی، کوئی اپنی
اپنا کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا. دونوں باپ بیٹے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہم یہ بنا تو رہے ہیں خانہ کعبہ، ہم بنا تو رہے تیری عبادت کا گھر، ہمیں نہیں پتا ہماری یہ نیکی قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی. اے اللہ تو اپنے کرم سے ہماری اس نیکی کو قبول کر لے. اللہ کو اخلاص پسند ہے. چھوٹا سا عمل ہے اگر اخلاص کی بنیاد پر ہے اللہ قبول کر لے گا، اور بہت بڑا عمل ہے اگر دکھاوے کے لیے ہے، نمائش کے لیے ہے، حرام چیز پر اس کی بنیاد ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا میرے ساتھ. اور آگے بڑھیے. گھر کو اگر دیندار گھر بنانا ہے ایک کام آپ کو اور کرنا پڑے گا. اپنے گھر کو اگر دینداری والا گھر بنانا ہے تو اچھی اور نیک دیندار بیوی کو گھر میں لانا پڑے گا. کیونکہ آپ تو جاب پہ چلے جائیں گے، آپ تو بزنس کے لیے نکل جائیں گے، ٹھیکیدار اپنے کانٹریکٹ کے لیے نکل جائے گا، جاب کرنے والا اپنے آفس میں چلا جائے گا، مزدوری کرنے والا مزدوری کرنے چلا جائے گا، دکاندار دکان پہ چلا جائے گا. گھر میں کون رہے گا؟ آپ کی بیوی رہے گی، آپ کے بچے رہیں گے. آپ کی بیوی ہی گھر کو سنبھالے گی. اسی لیے بیوی کو گھر والی بھی کہا جاتا ہے. بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے، بیوی ہی گھر والی. تو بیوی نیک ہونی چاہیے. اب نیک بیوی کیسے ملے گی؟ تلاش کیجئے. تنکح المرأۃ لأربع، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. دیندار کو کون پوچھتا ہے آج؟ ہم کروڑ پتی ہیں تو بہو بھی کروڑ پتی آنی چاہیے. ہمارے پاس اتنا عالی شان بنگلہ اور مکان ہے تو ہمارے سمدھی کا مکان بھی اتنا ہی عالی شان ہونا چاہیے. ہم تو اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ہم تو برادری دیکھتے ہیں، ہم تو دولت دیکھتے ہیں. کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، غریب ہیں، باپ غریب ہے، ان کے پاس عالی شان کوٹھی نہیں ہے، ان کے پاس عالی شان مکان نہیں ہے، بہت نیک ہے، دیندار ہے، قرآن کی حافظہ ہے، عالمہ ہے، مگر کوئی اچھا رشتہ اس کو نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ بیچاری غریب ہے یا بہت غریب بھی نہیں ہے لیکن شکل و صورت بہت اچھی نہیں ہے. او لوگو، تم نے شکل و صورت کو معیار بنا کے رکھا، تم نے دولت کو معیار بنا کے رکھا. میرے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تمہیں کامیاب ہونا ہے تو دیندار کو گھر میں لے کے آ جاؤ. ایک نیک عورت سے بڑی دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے میرے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ. او لوگو، تمہیں دنیا میں اگر خزانہ بنانا ہے تو 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو. اپنے منہ میں ایسی زبان لے کے آ جاؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، اور اپنے گھر میں نیک بیوی کو لے کے آ جاؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے. دیندار بیوی کو لے کے آ جاؤ. اور یہاں ایک بات اور سن لیجیے، جس طریقے سے بہو کے معاملے میں آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہے ویسے ہی داماد کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے. ارے مولوی صاحب، میری بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے، بہت اچھی ہے، اگر داماد کچھ خراب بھی ہوگا، کچھ گڑبڑ بھی ہوگا، میری بیٹی جا کے صحیح کر دے گی. غلط ہے یہ اصول اور غلط ہے یہ قاعدہ. اپنی بیٹیوں کو ڈٹرجنٹ پاؤڈر سمجھنا بند کر دو، واشنگ مشین سمجھنا بند کر دو میرے ساتھ. آپ کی بیٹی جا کے دوسروں کا داغ صاف کرے گی، دوسروں کی کمیوں کو دور کرے گی. اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہو؟ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں کیوں دے رہے ہو؟ لڑکا گورنمنٹ جاب میں ہے، تھوڑا شراب وراب پی لیتا ہے، تھوڑا زناکاری بدکاری کر لیتا ہے، تھوڑا جوا ہوا کھیل لیتا ہے. ہاں مولوی صاحب سب ٹھیک ہے، سرکاری جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے. اچھا
گورنمنٹ جاب ہے تو شراب چل جائے گی, زنا چل جائے, کوئی بات نہیں. ہماری لڑکی بنات سے پڑھی, عالمہ ہے, فاضلہ ہے, ہماری لڑکی جا کے سنبھال دے گی. کتنی لڑکیاں ہیں ماں باپ کے غلط فیصلوں کی سزا بھگت رہی ہے, ماں باپ کی غلط فیصلے کی سزا وہ بیچاری نیک اور دیندار بچیاں بھگت رہی ہیں. ان کا درد تو ایسا ہے وہ بیچاری کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی. ہمارا سماج اتنا دریا دل سماج نہیں ہے کہ لڑکی کی شادی ہو جائے اور لڑکی اگر دیکھے کہ شوہر اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا جائے, دین کے معاملے میں شوہر گڑبڑ ہے, شرابی ہے, بے نمازی ہے, اگر لڑکی یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے طلاق چاہیے تو سماج لڑکی پر ہی سوال اٹھائے گا, اس نے طلاق کیوں مانگا, اس نے خلا کیوں مانگا. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارا سماج اتنا دل دریا نہیں ہے جو طلاق شدہ اور خلا شدہ لڑکی کو قبول کر لے. طلاق شدہ لڑکی کو کون قبول کرے گا؟ جو 4 بچوں کا باپ ہے, بیوی مر گئی, رڈوا ہو گیا, اس کو قبول کرے گا, ہاں اس کی شادی کرا دو اسے. ورنہ طلاق شدہ اور خلا شدہ لڑکی کی شادی جلدی سماج کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کرو, رشتہ تلاش کرو اپنی بیٹیوں کا تو دینداری کو معیار بناؤ. اگر لڑکا غریب ہے, بہت پیسے والا نہیں ہے, کھاتا کماتا بیٹا ہے, تب بھی اپنی لڑکی کی شادی کر دو اگر وہ دیندار اور بااخلاق ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا كتب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے کہ لڑکے کا دین تم کو اچھا لگتا ہے, لڑکے کا اخلاق تم کو اچھا لگتا ہے, فزوجوہ, تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا, زمین میں بہت بڑا بگاڑ پھیل جائے گا, اور بگاڑ پھیل چکا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی بنارس کے, انہوں نے ایک کہانی بتائی, ایک واقعہ بتایا. اسکول میں لڑکی پڑھ رہی ہے, کلاس 9 میں پڑھ رہی ہے, انسٹاگرام پر لڑکے سے دوستی ہوئی, لڑکا بھی اہل حدیث مسلمان, لڑکی بھی اہل حدیث. غور کرو, اور واقعہ بنارس کا ہے جہاں لڑکی بغیر نقاب کے نہیں نکلتی ہے, خاص طور سے انصاری برادری کی بات کر رہا ہوں, نقاب میں ہی نکلتی ہے لڑکیاں. کلاس 9 میں پڑھنے والی لڑکی جو ابھی مشکل سے 14-15 سال کی بھی نہیں ہوگی, لڑکے کے ساتھ انسٹاگرام پر دوستی ہوتی ہے, تعلقات قائم ہوتے ہیں, لڑکا ہوٹل میں لے کے جاتا ہے, لڑکی کے ساتھ کئی فوٹو لیتا ہے, ویڈیو لیتا ہے, اور لڑکی کو وہ میسج کر کے, فوٹو بھیج کے, ویڈیو بھیج کے بلیک میل کرتا ہے کہ تم نے دوبارہ اگر میری خواہش پوری نہیں کی تو میں تمہارا ویڈیو وائرل کر دوں گا. لڑکی کو پتہ لگا اس لڑکے نے میرے ساتھ محبت کا جھوٹا ناٹک کیا ہے, اور اس طریقے سے کئی لڑکیوں کو یہ پھنسا چکا ہے. اور لڑکی بیچاری رو رہی ہے, پریشان ہے, اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. یہ سماج کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ پتہ یہ چلا صرف گھر سے نقاب پہن کر کے نکلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. میری پیاری ماں بہنوں, بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, صرف نقاب پہنا دینے سے لڑکی کو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو چوکسی کرنی پڑے گی, آپ کو ہوشیار بننا پڑے گا, آپ کو اپنی لڑکیوں پر نظر رکھنی پڑے گی. لڑکی اسکول جا رہی ہے, 2 بجے چھٹی ہوتی ہے, لڑکی 2 بجے کے بجائے 5 بجے گھر کیوں آ رہی ہے؟ لڑکی نے کہا سہیلی کے یہاں گئے تھے, کیوں تم اپنی سہیلی کے یہاں گئی تھی, تم 3 گھنٹے بعد کیوں آئی ہو؟ یہ نظر رکھنا اور تربیت کے ساتھ ساتھ یہ نظر آپ نہیں رکھیں گے, زمانہ اتنا آگے نکل چکا ہے اور برائی کے اتنے نئے نئے روپ آ چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ برائی کس لیول تک پہنچ سکتی ہے اور کس حد تک برائی ہو سکتی ہے میرے ساتھی. اس لیے نکاح کو آسان کرو اور دیندار رشتہ دیکھ کر کے نکاح کر دو, لڑکے کا بھی لڑکیوں کا بھی. امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا میری لڑکی بڑی خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے, بڑے رشتے آ رہے ہیں, لیمن اوزب نے جوہا, میں اپنی لڑکی کی شادی کس سے کروں؟ امام حسن بصری اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں زوجھا التقی النقی, اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کرو جو متقی ہو, جو صاف ستھرے کیریکٹر کا مالک ہو.
کہا کہ اگر وہ لڑکی سے تمہاری لڑکی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، اور اگر محبت نہیں بھی کرے گا تو ذلیل کبھی نہیں کرے گا، کبھی تمہاری بیٹی کو بلیک میل نہیں کرے گا، کبھی تمہاری بیٹی کو 4 لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا، اگر محبت کرے گا تو عزت دے گا، اگر محبت نہیں بھی کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا۔ تو گھر کو اگر دیندار گھر بنانا ہے، گھر والی کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آگے بڑھیے، گھر کی اصلاح کرنا ہے تو گھر کے اندر نماز کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن کہتا ہے خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ آپ خود نماز نہیں پڑھتے، کس منہ سے بچے کو نماز کے لیے بولیں گے؟ ماں خود نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے دیکھا ہے گھروں میں ماں جب فجر کی نماز میں اٹھتی ہے اور بچی کو اٹھاتی ہے، میری ایک بچی 11 سال کی، ایک بچی 7 سال کی ہے، ماں نے جب ان کو فجر میں اٹھانا شروع کیا، آٹومیٹک رات میں موبائل پہ وہ بچی میری کہتی ہے کہ میں موبائل پر الارم لگاؤں گی، اور فجر کے ٹائم ہم میاں بیوی کی نیند کھلی، ہم نے سوچا کہ بچی ہے، اس کو بیچاری کو اسکول بھی جانا ہے، رات میں دیر میں سوئی ہے، تو بچی خود سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں بھی فجر کی نماز پڑھوں۔ آپ کو ماحول بنانا پڑے گا گھر میں نماز کا۔ اگر آپ نے گھر میں یہ ماحول نہیں بنایا، کل وہ بیٹا جوان ہو جائے گا اور آپ اس کو مولانا عبدالغفار صاحب کی اور عادل ریاضی صاحب کی اور مولانا جرجیز صاحب کی اور دنیا بھر کے علماء کی تقریریں سنا ڈالیے، اس لڑکے کا نمازی بننا بہت مشکل ہے۔ ہاں اگر آپ نے بچپن میں 7 سال کی عمر سے نماز کی عادت ڈالی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور اے اللہ تو میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اپنے لیے بھی نماز کی دعا کی اور اپنے بچوں کے لیے بھی نماز کی دعا کی۔ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی، اتنا ضروری بنا دو نماز کو کہ آپ کے بچے، آپ کی فیملی نماز کا ٹائم ہو جائے تو ان کی نظر گھڑی پر چلی جائے، ارے ابھی میں نے عصر نہیں پڑھی، ابھی میں نے ظہر نہیں پڑھی، ابھی میں نے مغرب نہیں پڑھی، ان کو نماز کی چنتا ہو جائے، نماز کی فکر ہو جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ سنکٹ میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، ابھی حالات آپ دیکھیں، ملک کے ماحول کے بارے میں آپ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کی بڑی اچھی نظر ہے، بہت ساری باتیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے چین اگر آپ ہیں، آپ کے دل و دماغ میں اگر کسی چیز کی ٹینشن ہے، چنتا ہے، تو چنتا کا حل کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے کام لو، نماز سے کام لو، صبر کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نماز کی پابندی کرو میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، گھر کو دینداری والا گھر بنانا ہے، ایک کام اور کرنا پڑے گا، گھر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، صبح شام کے اذکار پڑھو، بچوں کو دعائیں سکھاؤ، بچے باتھ روم میں جانے لگے سکھاؤ، بیٹا باتھ روم میں جانے کے پہلے دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بچے باتھ روم کے باہر نکلیں، ان کو جیسے ہاتھ دھونا سکھاتے ویسے سکھاؤ، بیٹا باتھ روم کے باہر بایاں دایاں پیر باہر نکالو اور نکال کر کے کہو غفرانک، یہ دعائیں سکھاؤ بچوں۔ رات میں بچہ سونے لگے تو بچوں کو دعائیں سکھاؤ، اللہم بسمک اموت و احیا، صبح بچہ سو کر کے اٹھے دعا سکھاؤ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ او میری پیاری ماں بہنوں، تم نے اپنے بچوں کو، ٹرین چھوٹ جائے گی بھائی، دقت ہو جائے گی،
آپ نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کرایا، بچہ اسکول سے آیا، ممی نے پوچھا بیٹا تم نے اسکول میں کیا کیا پڑھا؟ بچہ کاپی لے کے بیٹھ گیا، بک لے کے بیٹھ گیا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کے پڑھانے سے آپ کا بچہ انگلش کی پویم یاد کر سکتا ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار یاد کر سکتا ہے، اگر آپ کا بچہ جن گڑ من ادھینائک بھارت کا راشٹر گان یاد کر سکتا ہے، اگر ماں باپ کے سکھانے سے بچہ نظمیں یاد کر سکتا ہے، تو بچہ دعائیں بھی یاد کر سکتا ہے۔ بچے کو دعائیں سکھاؤ، گھر میں اللہ کا ذکر ہو۔ مگر ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے تو بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، بچہ یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، بچہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور معاف کرنا، آپ اپنے بچوں کو یوٹیوب کا جو ویڈیو دکھا رہے ہیں، یہ یوٹیوب کا ویڈیو بھی بہت سلو پوائزن ہے جو آپ کے بچے کو دھیرے دھیرے بے حیا بنا رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ غور کیا کہ بچوں کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بچہ تو بچوں کے والے ویڈیو دیکھ رہا ہے، بچوں والے ویڈیوز میں کبھی غور کیجئے گا، اس میں لڑکیاں کیسے کیسے کپڑے پہن رہی ہیں۔ 15 سال کی 16 سال کی لڑکیاں وہ بچوں کے کارٹون والا پروگرام، اس میں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں۔ وہ کپڑے جب آپ کی بیٹی دیکھے گی، آپ کی بیٹی جب جوان ہوگی، وہ سوچے گی میں ایسا ہی کپڑا پہنوں۔ بچوں کے ویڈیو میں سکھایا جاتا ہے کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے، کوئی بوائے فرینڈ ہوتا ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ نہیں ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں یا تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یا تو ماں باپ کا رشتہ ہے، یا تو بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں اور سماج میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے ساتھ۔ اسلام کسی لڑکی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ کسی لڑکے سے پیار اور محبت کرے، اور پیار اور محبت کرنے کے بعد لڑکی لڑکے کے ساتھ اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے بھاگ جائے۔ نہیں، اے میری پیاری بہنوں، بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، غور سے سننا۔ اسلام نے آپ کو مہارانی بنایا ہے۔ انگلینڈ کی مہارانی ایلزابتھ سے ملنا ہو تو آسان نہیں ہے، بہت سارے پروٹوکول ہیں۔ ہمارے بھارت میں اندرا گاندھی کسی زمانے میں پرائم منسٹر تھی، ان سے ملنا ہوتا تھا تو پرائم منسٹر کے پی اے سے ملنا پڑتا تھا۔ بہار کی وزیر اعلیٰ کسی زمانے میں رابڑی دیوی تھی، ان سے ملنا ہوتا تھا، ان کے پی اے سے ملنا پڑتا تھا۔ میری پیاری بہنوں، نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ لینا نہیں پڑتا ہے، لیکن مہارانی سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ او میری بہنوں، آپ کو اسلام نے نوکرانی نہیں بنایا، اسلام نے آپ کو مہارانی بنایا ہے۔ اور مہارانی کو اگر مہارانی سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں ملا جا سکتا۔ آپ کو اسلام نے مہارانی بنایا ہے، آپ سے ملنا ہے اور آپ سے شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، تو آپ کے ولی سے اجازت لینی پڑے گی۔ باپ زندہ ہے تو باپ سے اجازت لینی پڑے گی، باپ نہیں ہے بھائی زندہ ہے، بھائی سے اجازت لینی پڑے گی، دادا زندہ ہے دادا سے، جو بھی آپ کا ولی ہے، گارجین ہے، گارجین سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور جو لڑکا پیار اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر آپ سے یہ کہتا ہے میرے ساتھ بھاگ جاؤ، وہ لڑکا آپ سے پیار نہیں کرتا ہے، وہ صرف آپ کے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ اسے آپ سے محبت ہوتی تو وہ پراپر چینل سے آتا، آپ کے گارجین سے ملتا، آپ کے باپ سے ملتا اور نکاح کا پیغام بھیجتا، اور نکاح کر کے آپ کو جنت میں اپنا ہمسفر بنا کے لے جاتا۔ وہ تو زنا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے خبردار اے میری پیاری بہنوں، کسی کی محبت، جھوٹی محبت اور یہ فرضی محبت کے چکر میں مت پڑنا۔ محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، محبت وہ ہوتی ہے جو پراپر چینل سے آتی ہے۔ مین گیٹ سے انسان اپنے جو ہے اس لڑکی کے گارجین کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، وہ اصلی محبت ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، گھر کے اندر اگر دینداری کا ماحول پیدا کرنا ہے، ایک کام اور کرنا پڑے گا آپ کو۔ موبائل کے اندر وائرس آ جاتا ہے، موبائل کا وائرس صاف کرنا پڑتا ہے، موبائل کے اندر سے بہت ساری فائلوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر برکت چاہیے، گھر کے اندر سے بھی کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ 4 چیزوں کو گھر سے ڈیلیٹ کر دو۔ نمبر 1، تصویر نہیں ہونی چاہیے گھر میں۔
میں موبائل کی تصویروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ سب کے پاس موبائل ہے اور سارے کے سارے لوگ موبائل کے فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے کہ کیا موبائل کے فوٹو بھی اس حرام تصویر کے زمرے میں آئیں گے جس سے حدیثوں میں منع کیا گیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بڑے بڑے سینئر علماء اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، میں اس پر کوئی بات نہیں کہنا چاہتا۔ لیکن مسلمان کے گھر میں شادی کا فوٹو البم بنا کے اور فریم میں لگا کے کمرے میں سجایا گیا ہے، یہ ہماری شادی کی سالگرہ کا فوٹو ہے، یہ ہمارے ولیمہ کا فوٹو ہے، یہ میری دلہن میری شادی کی پہلی رات کا فوٹو ہے، اور اس طریقے سے کمرے میں میاں بیوی کے فوٹوز کو لگایا جائے یا الماری میں سجایا جائے، یہ غلط ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورۃ، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اگر آپ نے اپنی وائف کو، اپنی جوان بیٹی کو موبائل دیا ہے تو ایک بات کی بہت سخت تاکید کر دیجیے کہ آپ کی گھر کی عورتیں اپنا فوٹو کسی دوسری عورت کو بھی نہ شیئر کریں۔ کبھی کیا ہوتا ہے، لڑکی اپنا فوٹو اپنی سہیلی کو بھیجتی ہے اور سہیلی اپنے بھائی کو دکھاتی ہے، وہ تیری سہیلی کا بھائی ہے، تیرا بھائی نہیں ہے، تیرے لیے غیر محرم ہے۔ کچھ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، اپنا فوٹو اپنے کزنز کو بھیجتی ہیں، گھر کا ایک گروپ بنا رہتا ہے، فیملی کا ایک گروپ بنا رہتا ہے، اس میں خالہ کے لڑکے ہوتے ہیں، ماموں کے لڑکے ہوتے ہیں، چاچا کے لڑکے ہوتے ہیں، تایا کے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو فوٹوز بھیجے جاتے ہیں۔ معاف کرنا، چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، تایا کے لڑکے، یہ سب غیر محرم ہیں، اور غیر محرم کے ساتھ عورت اپنا فوٹو شیئر نہیں کر سکتی۔ کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں، فوٹو ڈالتی ہیں سوشل میڈیا پر، ان کے شوہر نے ان کو نئی گھڑی دلائی، نیا نیکلس دلایا، نئی کانوں کی ایئر رنگ دلائی، تو وہ اب ان کو ایئر رنگ دکھانا ہے، نیا سوٹ دکھانا ہے، نئی گھڑی دکھانی ہے، تو موبائل پر اسٹیٹس لگائیں گی، ہاں چہرہ چھپا لیں گی، چہرے کے اوپر کوئی اسٹار لگا دیں گی یا ایموجی لگا دیں گی کہ صاحب ہم بہت پردے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں اسٹیٹس تو لگاتے ہیں، چہرہ نہیں دکھاتے، چہرہ چھپاتے ہیں۔ ایسی عورتوں سے میں یہی کہوں گا کہ دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ارے دکھانا ہے تو سب دکھا، دکھانا ہے تو سب دکھا، ورنہ یہ بے غیرتی اور بے حیائی کا کام نہ کر کہ تو اپنی گھڑی دکھا رہی ہے، اپنے کانوں کی ایئر رنگ دکھا رہی ہے، اپنے گلے کا نیکلس دکھا رہی ہے۔ ایک مسلمان عورت کسی طریقے کے پبلک پلیٹ فارم پہ جہاں غیر محرم مردوں کی نظر پڑ رہی ہو وہاں اپنا فوٹو کبھی شیئر نہیں کرے گی۔ ہاں اگر موبائل میں اس نے اپنے 2-4 فوٹوز رکھے ہیں تو وہ فوٹو اس کا اپنا شوہر دیکھ سکتا ہے، اس کے اپنے محرم رشتہ دار دیکھ سکتے ہیں، لیکن فوٹوز کسی غیر محرم کو دکھانے کی اجازت بالکل نہیں۔ اور آگے بڑھیے، گھر کے اندر سے ناچ گانے کی چیزوں کو نکال دو، گھر کے اندر میوزک انسٹرومنٹس ہیں ان کو نکال دو، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حرام چیزوں کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، حرام چیزوں کو، لغو چیزوں کو، لہو الحدیث کو اپنے گھر میں لاتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ آج مسلمان کے گھر میں گانا بجانا باقاعدہ یوٹیوب کے ذریعے، موبائل کے ذریعے بجایا جا رہا ہے، عام طور سے بجایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر سے گانے بجانے کو نکال دیں۔ تیسری چیز، گھر میں گنڈا تعویذ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے گھر کے دروازے پر کاغذ لٹکا دیتے ہیں، کاغذ پہ لکھا رہتا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور کیا لکھا ہے اس پر؟ کچھ گنتیاں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو گنتی میں کنورٹ کرنا غلط ہے۔ میرا نام عبد الغفار ہے، آپ مجھے گنتی سے پکاریں کہ اے بھائی 420 ادھر آؤ، اے 9211 ادھر آؤ، تو مجھے برا لگے گا۔ کسی کا نام آپ گنتی میں کنورٹ کریں گے اس کو برا لگے گا۔ آپ قرآن کو گنتی میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے کیا لکھتے ہیں؟ 786۔
اب وہ 786 کیوں لکھتے ہیں؟ وہ پورا ایک سسٹم ہے، نمبرنگ سسٹم، جس کو ابجد بولتے ہیں۔ الف کا 1 نمبر ہے، بے کا 2 نمبر ہے، جیم کا 3 نمبر ہے، دال کا 4 نمبر ہے، پورا ایک نمبرنگ سسٹم ہے۔ تو اس کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 نمبر آتا ہے۔ جا کے کیلکولیٹ کر لینا، بسم اللہ کا بھی 786 آتا ہے اور ہرے کرشنا کا بھی 786 آتا ہے۔ اب مجھے آپ خالی اتنا بتا دو کہ آپ نے جو 786 لکھا ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہرے کرشنا کا 786 ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786؟ قرآن کو گنتیوں میں کنورٹ کرنا غلط ہے، اور اگر قرآن کو بھی لکھ کر کے لٹکایا جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ڈولو دیا آپ کو، ایزیتھرومائسن ٹیبلٹ دیا آپ کو، اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ دیا آپ کو، وہ ٹیبلٹ آپ گھر میں لا کے پانی کے ساتھ کھاتے ہیں نہ کہ گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ گلے میں لٹکاؤ گے شفا نہیں ملے گی، آرام نہیں ملے گا۔ قرآن شفا ہے، مگر قرآن کا پڑھنا شفا ہے، قرآن کو گلے میں لٹکانا یا مکان میں لٹکانا یہ شفا نہیں ہے۔ گھر سے اس طریقے کے تعویذ اور گنڈوں کو گھر سے نکال دو۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں اور آپ کو اپنے گھر سے نکالنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہ کیا ہے؟ اپنے گھروں سے محرم غیر محرم کی تمیز اگر نہیں ہے، اور غیر محرم کے ساتھ اگر آپ کے گھر کی لڑکیاں گھل مل رہی ہیں، اس بے حیائی اور بے غیرتی کو نکال دو۔ جس طریقے سے اپنی جوان بیٹیوں کو محلے کے، گاؤں کے غیر محرم لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کو ان کو پردے میں رکھتے ہو، دور رکھتے ہو، ویسے ہی چاچا کے لڑکوں سے، ماما کے لڑکوں سے، خالہ کے لڑکوں سے بھی اپنی جوان بیٹیوں کو پردہ کراؤ۔ جب آپ کی بیٹی اپنی بہن کے گھر جائے تو بیٹی کو سمجھا دو کہ تیرے جیجا جی وہ تیرے جیجا جی ہیں لیکن تیرے غیر محرم ہیں۔ سالی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جیجا کے ساتھ اور اپنے بہنوئی کے ساتھ بائک پر چپک کر کے بیٹھ کے جائے، وہ بہرحال اس کے لیے غیر محرم ہے۔ دیور کے ساتھ بھابھی جو ہے وہ ہنسی مذاق کرے اور بے تکلفی کرے اور اس سے بیہودہ باتیں کرے اور اکیلے اور تنہائی میں اس کے ساتھ ملے جلے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحم الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ اس طریقے کی جتنی چیزیں ہیں جو پردے کے سلسلے میں ہونے والی لاپرواہی ہے، اپنے گھر سے نکال دو۔ اور آخری چیز، چونکہ ہمارے بعد شیخ عادل ریاضی صاحب کا بھی خطاب ہونا باقی ہے اور مجھے نکلنا بھی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک صاحب نے پرچی دیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے 2 سال بات چیت نہیں کرتا ہے، اس آدمی کی نماز مکمل ہے؟ نماز اس کی مکمل ہے۔ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھتا ہے وہ گنہگار ہے، اللہ کے اس کی پکڑ ہوگی، مگر اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کی قبولیت ایک الگ مسئلہ ہے، اگر نماز صحیح طریقے سے انسان پڑھ رہا ہے نماز اس کی اللہ تعالیٰ کے قبول ہوگی۔ ہاں، اس نے رشتہ کاٹنے کا اور قطع تعلقی کا جو گناہ کیا ہے اس کا وہ ذمہ دار بنے گا۔ گھر کی اصلاح کرنے کے تعلق سے آخری چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان سب کے بعد ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے ہم بہت اچھے باپ بن جائیں تب بھی ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا بگڑ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں سمجھا پائے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پائے، ہمارے آخری نبی پیارے نبی اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھوا پائے۔ تو دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے پریوار کو، ہمارے گھر والوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، میں ایک دعا بطور مثال آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ سورہ فرقان میں قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک دعا سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ سورہ فرقان کے اخیر میں یہ دعا آپ کو ملے گی 19ویں پارے میں، وہاں سے آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اس دعا کو پابندی سے پڑھا کیجئے۔ جاتے جاتے 2-3 سوالات کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں مرا ہے اور وہ بچہ 4 مہینے کے بعد کا بچہ ہے،
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو بچے کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو بچہ مان لو کہ 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، 9 مہینہ کا ہو کر کے مرا ہے، پیدا ہوا ہے اور مرا ہوا پیدا ہوا ہے، تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اس کا وہی حکم ہے جو زندے کا حکم ہے۔ اور جو ایک حدیث آتی ہے کہ اگر بچہ پیدائش کے ٹائم اگر بچے کی آواز سنی جائے تب جنازہ پڑھا جائے گا، وہ حدیث ضعیف ہے۔ بچہ اگر مرا ہوا بھی پیدا ہوا ہے اور 4 مہینے کے بعد کا بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ ضروری نہیں ہے لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ ایک انسان اپنی پوری زندگی نشے میں گزارے تو کیا اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پوری زندگی اس نے نشے میں گزاری ہے، بہت بڑا گنہگار تھا وہ، لیکن اسلام سے خارج نہیں تھا، مسلمان ہی اس کو مانا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں، جو سماج کے متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، علماء ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن جنازہ ہو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ نہیں پڑھیں گے تاکہ اور لوگوں کو عبرت ہو کہ چونکہ یہ آدمی زندگی بھر نشہ کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اور تیسرا سوال ہے کہ ایک باپ 3 بیٹا ہے، اپنی وراثت 2 بیٹوں کو دے رہا ہے اور بڑا بیٹا کا 3 بیٹی ہے تو اس کو وراثت میں شامل نہیں کر رہا ہے، بیٹا نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا مر جاتا ہے، اگر باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا مر جاتا ہے تو اس بیٹے کی جو اولاد ہے وہ دادا کی وراثت میں حصے دار تو نہیں بنیں گے۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے۔ باپ کی زندگی میں اگر کوئی بیٹا مر جائے تو اس کی جو اولاد ہے وہ اپنے دادا کی پراپرٹی میں ڈائریکٹ تو وراثت کی حقدار نہیں بنے گی۔ ہاں، دادا کی ایک ذمہ داری ہے کہ چونکہ جیسے اور بیٹے تھے، وہ بیٹا بھی اس کا بیٹا تھا اور بیٹا مر گیا تو اس میں بیٹے کی اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو دادا کو یہ چاہیے کہ اپنی وراثت میں 1/3 حصہ تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ وصیت کر سکتا ہے، وہ اپنے یتیم پوتوں اور پوتیوں کے حق میں وصیت کر دے۔ یہ اگرچہ کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مگر انسانیت کا تقاضا ہے اور یتیم پوتے پوتیوں کے ساتھ دادا کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ دادا یہ وصیت کر کے جائے۔ ہاں، اگر باپ مرا ہے اور یا باپ اپنی زندگی میں بٹوارا کر رہا ہے اور 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹوں کی کئی اولاد ہے اور ایک بیٹے کی صرف بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا، جیسا کہ اس سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے، اگر زندگی میں بٹوارا کرے گا تو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کس کا کتنا بیٹا ہے، وہ جو بھی بٹوارا کرے گا برابر کرے گا، اس کی ساری اولاد برابر ہیں۔ کسی ایک بیٹے کو زیادہ بیٹے ہیں تو اس کو زیادہ دے اور کسی کو کم بیٹے ہیں ان کو کم دے، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ کاروبار سارے بھائیوں کا مشترکہ کاروبار ہو، سب نے مل کر کے کام کیا ہو، تو اس کو آپس میں مل جل کر کے طے کر لینا چاہیے، کیونکہ شریعت میں جو بٹوارے کی بات ہے وہ باپ کے اپنے مال کی ہے۔ اگر بھائیوں کا اپنا پھیلایا ہوا بزنس ہے، بھائیوں کا اپنا کاروبار ہے، تو پھر بھائیوں کو آپس میں اختیار ہے، وہ جیسے چاہے آپس میں بانٹ لے، لیکن باپ کی جو وراثت ہے یا باپ کا جو مال ہے وہ برابر بانٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل، اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون باعث سکون دل حاصل نشان جان باعث سکون دل حاصل نشان جان ان کا نام نامی ہے ان کی ذات والا ہے ان کا نام نامی ہے ان کی ذات والا ہے غرق بحر عصیان میں کب کے ہو گئے ہوتے کب کے ہو گئے ہوتے ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا ہے ہم گناہ گاروں کو آپ نے سنبھالا ہے باعث سکون دل حاصل نشان جان نغمے اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا گونجتا ہے نام ان کا جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے
صرف اتنا سمجھی ہے عقل ٹھوکریں کھا کر، صرف اتنا سمجھی ہے عقل ٹھوکریں کھا کر، ان کی منزل رفعت رفعتوں سے بالا ہے، باعث سکون دل۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں موسم کی ٹھنڈک کے باوجود آپ حضرات کا بڑی تعداد میں جمع ہونا، اور پھر جس ادارے کی تعمیر اور ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر کے ابھی میں نے دیکھا شیخ ممتاز العارفی حفظہ اللہ چندہ کر رہے تھے، اور آپ حضرات بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ حضرات کے دلوں میں دین کی محبت، علم کی محبت، قرآن و حدیث کی محبت کی دلیل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین اس ٹھنڈے موسم میں، رات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے موسم برابر ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹھنڈک کی شدت کے باوجود آپ حضرات کے آنے جانے کو، جمع ہونے کو رب العالمین قبول فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہمارے ان تمام جلسوں اور اجتماعات کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ پروگرام کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مسجدوں میں درس کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ ایک لفظ میں اگر ان تمام دعوتی ایکٹیویٹیز کا مقصد بیان کریں تو آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ سارے جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے لیے ہوتے ہیں، سماج میں دن بدن بڑھنے والی برائیوں کے خاتمے کے لیے یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سماج کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ہم یہ ٹاپک اٹھاتے ہیں، یہ عنوان ہم اٹھاتے ہیں کہ سماج کی اصلاح ہونی چاہیے، تو سماج سے مراد کون ہوتا ہے؟ سماج سے مراد ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ سماج سے مراد جنات نہیں ہوتے، معاف کیجیے، ہمیں جنات کی اصلاح کی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی اور مخلوق کی اصلاح کی بات نہیں کرنی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح کیسے ہے، اور جب ہم اپنی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہماری اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے گھروں کی اصلاح نہ ہو۔ جب تک گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی، سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ سماج کو سدھارنا ہے، سماج کو بنانا ہے، سماج سے گندگیوں کو مٹانا ہے تو پہلے اپنے گھر سے شروعات کرنی پڑے گی۔ ہر آدمی کو دیکھنا پڑے گا اس کے گھر میں کوئی برائی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں برائی ہو رہی ہے اور آپ اس برائی کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا آپ اس برائی پر خاموش بنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماج کو بگاڑنے میں آپ کا بھی رول ہے۔
اسی لیے قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی 6 آیت میں جب اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانے کی بات کرتا ہے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ قرآن کا 28واں پارہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پریوار، فیملی، انسان محبت کرتا ہے اپنی فیملی سے۔ انسان صبح سے لے کے شام تک کھٹتا ہے، کس کے لیے کھٹتا ہے؟ اپنی زندگی کو داؤں پہ لگاتا ہے، کس کے لیے لگاتا ہے؟ کوئی ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے رسک لے کر کے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے پریوار کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ کوئی بیچارہ مزدور ہے، اپنے سر پہ کئی کلو کا، 50 کلو کا، 1 کنٹل کا وزن اپنے سر پہ لاتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے۔ قرآن کہتا ہے انسانوں، ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو اس پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کیوں نہیں کرتے ہو؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اتنا کہہ دیتا بس بات ختم ہو گئی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا تو تھوڑی ڈیٹیل بیان کی جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ ابھی دلی میں جو کار کا وسفوٹ ہوا تھا، غور کیجئے، کار کے اندر نہیں معلوم، ابھی تک جانچ چل رہی ہے کون سا اس کے اندر ایسا وسفوٹک سامان تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا دھماکہ ہوا، لیکن اس ایک دھماکے سے آس پاس کی کتنی دور تک کا علاقہ متاثر ہو گیا۔ دنیا میں انسان آگ میں جلتا ہے، اس کی لاش دیکھنے کے لائق نہیں بچتی۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی، اور جہنم کی آگ CNG سے نہیں جلے گی، LPG سے نہیں جلے گی، پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اچھا، ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مان لو باپ جنتی ہے اور اولاد جنتی نہیں ہے، تو باپ کا من لگے گا جنت میں؟ باپ کا کلیجہ تڑپے گا کہ کاش میرے بچے بھی جنت میں آ جائیں۔ شوہر اگر جنت میں ہے اور بیوی نہیں ہے، شوہر تڑپے گا کاش میری بیوی بھی میرے ساتھ جنت میں آ جاتی۔ پریوار کی محبت وہاں بھی رہے گی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں ایک عجیب بات بیان کی، اگر جنت میں باپ بھی گیا اولاد بھی گئی، لیکن آپ جانتے ہیں جیسے دنیا میں آپ فلائٹ میں سفر کرتے ہیں، اکانومی کلاس ہوتا ہے، ایک بزنس کلاس ہوتا ہے۔ میں نے آج تک بزنس کلاس کا سفر نہیں کیا، بڑا مہنگا ہوتا ہے، اور انڈیا میں بہت سلیکٹڈ فلائٹس میں ہوتا ہے۔ میں کیوں بلا وجہ بڑائی کیوں بیان کروں بھائی، جو میں نے سفر نہیں کیا ہے۔ آپ کے بہار کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور RSS کے جو چیف ہے موہن بھاگوت، وہ میری سیٹ پہ، میرے بغل والی سیٹ میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب کوئی پوچھے کہ صاحب موہن بھاگوت اتنا بڑا آدمی، وہ تو بزنس کلاس کا سفر کرتا ہے، آپ کے بغل میں کیسے وہ آ کے بیٹھ گئے؟ تو فلائٹ میں بزنس کلاس بہت ہائی فائی ہوتا ہے، اکانومی کلاس کے مقابلے میں بزنس کلاس ہائی فائی ہوتا ہے۔ ٹرین کا آپ سفر کرتے ہیں، ٹرین میں آپ دیکھیے ایک جنرل کلاس ہوتا ہے، ایک سلیپر کلاس ہوتا ہے، پھر AC میں 3rd AC ہوتا ہے، 2nd AC ہوتا ہے، AC فرسٹ کلاس بھی ہوتا ہے۔ جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ AC فرسٹ کلاس میں بھی AC لگا ہے، AC 3rd کلاس میں بھی AC لگا ہے،
لیکن دونوں میں فرق ہے. سفر سب کر رہے ہیں. گڈا سے نئی دلی جانے والی ٹرین میں بیٹھے, دلی سب کو پہنچنا ہے, ٹریول سب کر رہے ہیں, جرنی سب کر رہے ہیں, کلاس الگ الگ ہے. جنت میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے, الگ الگ کلاس ہوں گے, اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو, کیونکہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. سوال یہ پیدا ہوا, باپ بڑا نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, باپ تو جنت کے ہائر کلاس میں پہنچ گیا, اونچے درجے میں پہنچ گیا, اور بیٹا جنت کے نیچے کلاس میں ہیں تو دونوں جنت میں, لیکن باپ بیٹے الگ الگ کلاس میں, اور جنت کے جو کلاس ہوں گے اس میں بہت فرق ہوگا. جو اونچے کلاس کے لوگ ہوں گے وہ نیچے کے کلاس کے لوگوں سے بہت اونچائی پر ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوا, اے اللہ باپ اپنی اولاد سے ملنا چاہتا ہے, باپ بھی جنت میں, بیٹا بھی جنت میں, لیکن باپ کا درجہ زیادہ اونچا ہے اور بیٹے کا درجہ نیچا ہے. اے اللہ دونوں جنت میں ہیں, دونوں کی ملاقات کیسے ہوگی, دونوں جنت میں کیسے مل پائیں گے, کیونکہ باپ اور بیٹے تو جنت میں بھی پریوار کی طرح رہنا چاہیں گے, جنت میں بھی پریوار کی طرح رہنا چاہیں گے. میرے پیارے بھائیو, اگر آپ کے دل میں جنت میں پریوار کی طرح رہنے کی خواہش ہے, اللہ تعالیٰ یہ خواہش بھی پوری کرے گا. کیسے پوری کرے گا؟ آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں. سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. جو لوگ ایمان والے ہوں گے, جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے, ہم جنت میں ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے اور ہم ان کے درجے میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر اولاد کا درجہ ڈاؤن ہے اور ماں باپ کا درجہ اپر ہے تو اللہ ڈاؤن والوں کو اپ کر دے گا, اپ والوں کو ڈاؤن نہیں کرے گا. اللہ اپ گریڈ کرے گا, اللہ ڈاؤن گریڈ کبھی نہیں کرے گا. یہ اللہ کا کرم ہوگا, اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ وہاں بھی پریوار کے ساتھ ہمیں ملا دے گا. اے دنیا والو, اب تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تمہیں اپنے پریوار کی چنتا ہے یا نہیں ہے. تم اپنے پریوار کو جہنم کی آگ میں لے کے جانا چاہتے ہو یا جنت میں لے کے جانا چاہتے ہو, یہ تم طے کر لو. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے, گارجین ہے, اور جس چیز کا وہ گارجین ہے, جس چیز کا وہ ذمہ دار ہے, اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. او مدرسے کی نظامت کے لیے لڑنے والوں, او مسجد کے متولی کی کرسی پانے کے لیے لڑنے والوں, او دنیا کے عہدے پانے کے لیے لڑنے والوں, یہ کرسی یہ عہدہ کل قیامت کے دن کہیں تمہارے لیے وبال نہ بن جائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا, اس سے حساب لیا جائے گا. اگلا جملہ سنیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا فالرجل راع علی اہل بیتہ. آدمی اپنے پورے پریوار کا ذمہ دار ہوگا. جو گھر کا گارجین ہے پورے گھر کا اس کو حساب دینا پڑے گا. اگر بیٹا نشہ کر رہا ہے باپ سے پوچھا جائے گا تو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھا کرتا تھا, تو راتوں میں تہجد پڑھا کرتا تھا, تیرا بیٹا نشہ کرتا تھا, تو نے اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی. ماں بیچاری ہر جلسے میں جاتی ہے, ہر تقریر میں جاتی ہے, بہت نیک ہے, بہت دیندار ہے, اور بیٹی انسٹاگرام پہ لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہے, بیٹی پارکوں میں لڑکوں سے ملاقات کر رہی ہے, بیٹی زنا کر رہی ہے, بیٹی بے حیائی کر رہی ہے. او تہجد پڑھنے والی ماں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا. عورت سے پوچھا جائے گا گھر کے اندر کیا کھچڑی پک رہی تھی, تیرے رہتے ہوئے رات کو 2-2 بجے تک تیری لڑکی کس سے باتیں کر رہی تھی, تیرے نمازی ہونے کا کیا فائدہ جب تیری لڑکی انسٹاگرام پر اپنے فوٹوز ڈال رہی تھی, اسنیپ چیٹ پر اپنے ویڈیوز ڈال رہی تھی, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنی تصویریں ڈال رہی تھی. تجھے بتانا پڑے گا, ماں سے سوال کیا جائے گا.
بڑی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، سن کے چلے جاؤ۔ آج اس جلسے سے ایک چیز لے کے جاؤ کہ ماں باپ، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دیتا ہے اور پھر وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے اور مر جاتا ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور اسی حالت میں ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس باپ کے اوپر جنت حرام ہے، اس ماں کے اوپر جنت حرام ہے۔ آسان نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، ماں بنایا ہے، گھر کا گارجین بنایا ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے آپ کے کندھوں پر، حساب دینا پڑے گا میرے پیارے ساتھ۔ آئیے، وقت بہت زیادہ میرے پاس نہیں ہے، 12 بجے مجھے اسٹیج چھوڑ کے نکل جانا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ اپنے گھر کو ایک جنتی گھر بنانا ہے، اپنے گھر کو ایک دیندار گھر بنانا ہے، اپنے گھر کو ایمان والا گھر بنانا ہے، تو کچھ نسخے بتا دیتا ہوں، اس کو اپنا لینا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اپنے گھر کو ایک دیندار گھر بنانا ہے، ایک جنتی گھر بنانا ہے، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گھر کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے، بنیاد اچھی ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب مطلب نہیں سمجھ میں آیا؟ بنیاد اچھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا بنیاد کو بہت مضبوط بنایا جائے؟ بنیاد اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے، کیوں بھائی کون بات کر رہا ہے؟ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو بھائی؟ بنیاد اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مکان اور آپ کے گھر کی بنیاد کسی غلط چیز پر نہ ہو۔ آپ نے بہت مہنگی زمین خرید لی، بہت اچھا مکان بنا لیا، لیکن وہ زمین آپ نے پڑوسی کی ہتھیائی ہوئی ہے، آپ نے وہ زمین ناجائز قبضہ کی ہوئی ہے، وہ زمین آپ نے اپنے بھائی کی، اپنے بھتیجے کی، اپنے کسی بھی رشتہ دار کی ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے۔ آپ اپنے گاؤں کا سب سے عالیشان مکان بنا لیں، لیکن اگر وہ زمین ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کی زمین ہے، تو اس مکان کی بنیاد گڑبڑ ہے، بنیاد گڑبڑ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آئے، برکت آئے، خیر آئے، تو وہ زمین پاک صاف ہونی چاہیے، وہ مکان حلال کمائی کا بنا ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے، لوگ حرام کے پیسے سے مکان بنواتے ہیں اور مکان بنوانے کے بعد بڑے بڑے اچھروں میں لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ارے مکار، تیرے رب کا فضل ہوتا تو حلال طریقے سے اپنا مکان بناتا، تو نے تو حرام طریقے سے اپنا مکان بنوایا ہے، اور کتنا بڑا جھوٹ تو نے لکھا ہے ھذا من فضل ربی۔